الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج 31 دسمبر ہے اور انگریزی سال کے اعتبار سے آئندہ کل یعنی کچھ گھنٹوں کے بعد نیا سال شروع ہونے والا ہے، جس کو لوگ نیو ایئر کے طور پر مناتے ہیں، اور اس میں غیر اقوام کے ساتھ ساتھ مسلمان نوجوان کی قوم بھی بے شمار حصہ لیتی ہے۔ تو یہ سال نو انگریزی اعتبار سے کہلاتا ہے، اور چونکہ ہماری زندگی کے معاملات اکثر انگریزی سال کے اعتبار سے ہوا کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی اس سال کو نیا سال کہیں گے، اگرچہ اسلامی سال کے اعتبار سے نیا سال نہیں ہے، لیکن انگریزی اعتبار سے نیا سال ہے، اور ہمارے اکثر کام اور دستور انگریزی سال کے اعتبار سے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمارے لیے زندگی کا ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا اور ہماری زندگی کی ایک گھڑی پیچھے چلی گئی، اب آگے ہمیں کیا کرنا ہے اور اپنی زندگی کو کس موڑ پر لے جانا ہے، اس بات کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ تو اگر اس بات کی فکر ہم اس طرح کریں کہ نیا سال اس طرح منایا جائے، اور نئے سال کا آغاز ابھی 11:59 ہوئے ہیں اور 12 بجنے میں 1 منٹ باقی ہے، اور سڑکوں پر آج کا نوجوان غیر اقوام کے ساتھ مسلمان نوجوان بھی اگر ان ظالمانہ حرکتوں میں اور ان وحشیانہ حرکتوں میں لگ جائے اور گپ شپ میں لگ جائے اور زناکاری میں لگ جائے، تو پھر غیر قوم اور مسلمان قوم میں کیا فرق باقی رہ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو من، کہ جو شخص دنیا کے اندر جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت کے دن اس کا حشر اور اس کا حساب کتاب اسی کے ساتھ ہوگا۔ جیسا کہ ہم نماز نہ پڑھنے والے کے بارے میں احادیث میں یہ بات سنتے ہیں کہ جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا ہے، کل قیامت کے دن اس کا حشر اور اس کا حساب کتاب حامان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو ایک معمولی سی بات ہے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ معمولی نہیں ہے۔ ہم نے اس کو اپنا ایک مشغلہ بنا دیا ہے، اور ہم نے اس اعتبار سے اپنے وقت کو بیکار کاموں میں برباد کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے کا کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایک کافر آدمی ہے، غیر ایمان والا آدمی ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا، اس کا ڈر تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جانا ہے، لیکن ایک ایمان والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ڈرنے کا کہہ رہے ہیں۔ اور آگے اس بات سے متنبہ کیا جا رہا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ آئندہ کل یعنی قیامت کے لیے تو نے اپنے اعمال میں سے کیا اعمال بھیج رکھے ہیں، تو نے اپنے نیک اعمال بھیجے ہیں یا برے اعمال بھیجے ہیں، کل قیامت کے دن تیرا حساب کتاب ہوگا اور تجھے معلوم ہو جائے گا۔
اور آگے پھر دوبارہ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک عمل کی خبر رکھتا ہے۔ آج میں اور آپ اور تمام امت مسلمہ اس بات پر نظر ڈالے اور اس بات کا اندازہ کرے اور غور کرے تو ہم تمام اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہماری اکثر گھڑی اور دن کا اکثر حصہ اللہ کی یاد سے غفلت میں گزرتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف طور پر اعلان فرما دیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو یہود و نصارہ ہے، غیر ایمان والے ہیں، کفار اور مشرکین ہیں، کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کو بھلا دیا، تم اس طرح نہ ہو جاؤ۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کل قیامت کے دن ان کو بھلا دیا جائے گا، ان کے اعمال کو بھلا دیا جائے گا جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کی ذات کو بھلا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ہم دنیا کی نعمتوں پر غور کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت جو ہمیں دی ہے وقت کی نعمت دی ہے۔ یہ وقت کی قیمت ہمیں معلوم ہونی چاہیے، جیسا کہ عربی مقولہ ہے الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، لیکن آج کا نوجوان اس وقت کو اس طرح برباد کرتا ہے جیسے کہ وقت تو اس کے پاس ہے ہی نہیں، یعنی وقت کو اس نے اپنی زندگی کا حصہ شمار ہی نہیں کیا، ایسے وقت کو ضائع اور برباد کر رہا ہے۔ تو تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دنیا کے اعتبار سے اللہ نے ہمیں جو دی ہے وہ وقت ہے، اور اس وقت کی اہمیت کے متعلق کہ وقت اہم چیز ہے اور اس کی اہمیت کا پتہ کب چلتا ہے جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کی بار بار قسم کھاتے ہیں، الگ الگ اوقات کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم کھائی ہے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی والفجر ولیال عشر والضحى واللیل اذا سجا والشمس وضحاها۔ بہت ساری آیتیں قرآن میں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے، اور مستقل زمانے کے اعتبار سے اور زمانے کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی کہ انسان پورا کے پورا خسارے میں ہے، کہ جس انسان کے اندر یہ چار باتیں نہیں ہیں وہ خسارے میں ہے۔ پہلا تو ایمان ہے، دوسرا نیک اعمال ہے، تیسرا حق کی تلقین کرنا ہے، حق کی دعوت دینا ہے، اور چوتھا حق کی دعوت دینے میں جو مصائب اور جو پریشانیاں اور جو مشقتیں آئے اس پر صبر کرنا ہے۔ اگر آدمی اپنی زندگی میں غور کرے اور اپنی زندگی کا جائزہ لے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ میری زندگی کا حصہ ان چار چیزوں میں نہیں ہوتا ہے۔ اگر میں ایمان والا ہوں تو ہوں، اگر میں نیک عمل کرنے والا ہوں تو ہوں، لیکن میرا نیک عمل دوسرے کو فائدہ نہیں دیتا ہے۔ میں جیسا نیک عمل کرتا ہوں ایسا میں دوسرے کو نیک عمل کی دعوت کی پابندی نہیں کرتا ہوں، اور مان لو میں دوسرے کو نیک عمل کی دعوت دیتا ہوں اور اپنا وقت قربان کرتا ہوں، اپنی جان قربان کرتا ہوں، اپنا مال لگاتا ہوں، چاہے وہ کسی بھی راستے کے اعتبار سے ہو، لیکن اس پر صبر نہیں کرتا۔ جہاں بھی تھوڑی سی پریشانی آ گئی اپنے آپ میں ملامت کرتا ہے اور شکوے شکایت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ تم پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ آج ایک نوجوان کی جوانی
موبائل میں جا رہی ہے، ایک نوجوان کی جوانی گاڑیوں میں گھومنے میں جا رہی ہے، ایک نوجوان کی نوجوانی اپنے باپ کے پیسے اڑانے میں جا رہی ہے، ایک نوجوان کی نوجوانی نماز اور دین سے غفلت میں جا رہی ہے، اور اس کے ذمہ دار اگر ہے تو اس اولاد کے ماں باپ ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ میری اولاد، میرا بچہ، میرے خاندان کا فرد اسلام پر جیے اور دین پر رہے، دین پر قائم رہے، نیک عمل کرنے والا بنے، تو سب سے پہلے اس باپ کو بھی دیندار ہونا ضروری ہے۔ شبابک قبل حرمک، کہ بڑھاپے کے بعد آدمی مسجد میں جاتا ہے، جوانی کو گناہوں میں گزار دیا، اسی لیے فرمایا گیا کہ جوانی کی عبادت بڑھاپے سے 70 گنا زیادہ افضل ہے۔ اور دوسری چیز ہے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ ایک آدمی اچھا ہٹا کٹا آدمی ہے اور تندرست آدمی ہے، اس کے پاؤں سلامت ہے، اس کی آنکھ سلامت ہے، اس کے ہاتھ سلامت ہے، اس کی زبان سلامت ہے، اس کا دماغ سلامت ہے، اس کا دل سلامت ہے، سب کچھ سلامت ہے، لیکن وہ اپنی اس نعمت کی قدر نہیں کرتا، اور قدر اس معنی کر کے نہیں کرتا کہ ایک نوجوان آدمی ہے اور نوجوانی سے آگے گزر گیا ہے اور صحت مند آدمی ہے، بڑھاپا ہونے کے بعد بھی صحت موجود ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن بڑھاپے میں بھی وہ مسجد کی طرف نہیں جاتا۔ ہر وقت 5 وقت ہر وقت منادی اعلان کرتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ آدمی اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، اپنے گاہک کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، جبکہ وہ اس اعلان کو سن رہا ہے کہ میری کامیابی نماز میں ہے، اور میری دنیا کی اور دین کی کامیابی نماز میں ہے، اور میری فلاح جو ہے نماز میں ہے، پھر بھی وہ آدمی جو ہے اپنے گاہک کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرماوے۔ تو دوسری چیز ہے صحتک قبل سقمک، اور تیسری چیز ہے اپنی فراغت کو غنیمت جانے آدمی اپنی مشغولی سے پہلے۔ ایک آدمی نوجوان ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی ہونے کے بعد مشغول ہو جاتا ہے، اور کچھ اولاد ہو جائے اور مشغول ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ اپنی جوانی کی قدر دانی کرے۔ آدمی جوانی میں فارغ رہتا ہے، فارغ الذہن رہتا ہے، اس لیے اس وقت کو فراغت کا وقت کہا گیا۔ اور ویسے بھی فراغت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی نوکری پر اپنے وقت پر جاتا ہے، ایک طالب علم اپنے مدرسے میں اپنی اسکول پر وقت پر جاتا ہے، اس کے علاوہ جو وقت بچتا ہے وہ آدمی اپنا وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ لگائے، نہ کہ باہر جا کر مجلسوں میں بیٹھے۔ دیکھیے، رات کی مجلسوں میں بیٹھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر منع فرمایا کہ اس سے بہتر ہے آدمی سو جائے اور جلدی تہجد میں اٹھ جائے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور اللہ سے معافی مانگے۔ آج نوجوان کا حال یہ ہے، بلکہ بڑی عمر کے لوگوں کا بھی حال یہ ہے کہ رات میں اکثر گھنٹے، چاہے 2 گھنٹے ہو یا 3 گھنٹے ہو یا 4 گھنٹے ہو، اکثر گھنٹے جس کو رات کا حصہ کہا جاتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے کے بجائے اکثر طبقہ باہر دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، اور وہاں کیا ہوتا ہے، ہنسی مذاق ہوتی ہے، کسی کی غیبت ہوتی ہے، کسی کی چغل خوری ہوتی ہے، کوئی جھوٹ بیانی کرتا ہے، کوئی کسی کو ہنسانے کے لیے باتیں جھوٹ بولتا ہے۔ تو ایک نفع کی چیز کو چھوڑ کر آدمی نقصان کی چیز کی طرف جاتا ہے۔ غیبت کرے گا گنہگار ہوگا، جھوٹ بولے گا گنہگار ہوگا، غیبت کو سنے گا تب بھی گنہگار ہوگا، چغل خوری کرے گا تب بھی گنہگار ہوگا۔ تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ اس فراغت کو غنیمت جانے اور اس فراغت کے وقت میں اللہ کا ذکر کرے اور اپنے دل کا، اپنے آپ کا محاسبہ کرے اور اپنے وقت کو اللہ پاک کی، قرآن پاک کی تلاوت میں لگائے۔ قرآن کا آدمی ایک لفظ پڑھتا ہے، ایک کلمہ پڑھتا ہے، جیسے مثال کے طور پر الف لام میم پڑھا اس نے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ الف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکی دیں گے، لام کے بدلے میں 10 نیکی دیں گے، میم کے بدلے میں 10 نیکی دیں گے۔ الف لام میم پڑھا، اس آدمی کو 30 نیکی مل گئی۔
اب ان نیکیوں کو چھوڑ کر آدمی اپنا وقت مجلسوں میں برباد کرے تو اس سے بڑا غافل اور اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ چوتھی چیز ہے اپنی مالداری کو، اپنی بے نیازی کو، اپنے فقر سے پہلے غنیمت جانے۔ مجھ کو اللہ نے مال دیا ہے، میں اپنے مال کو آوارہ کاموں میں نہ برباد کروں، میں اپنے مال کو گھومنے پھرنے میں نہ برباد کروں، میں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، کہ تم جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا دگنا تم کو عطا فرمائے گا۔ یہ مال کی قدر ہے۔ صرف زکوٰۃ نکال لینے سے مال کا حق ادا نہیں ہو جاتا۔ ایک آدمی کو اللہ نے بہت مال دیا ہے، وہ اپنی زکوٰۃ نکالتا ہے اور زکوٰۃ نکالنے کے بعد بھی فراوانی اور فراخی اور کشادگی اس کے پاس ہے، تو اس کو یہ کہا گیا کہ یتیموں کا خیال کرے، بیوہ عورتوں کا خیال کرے اور اپنا مال غریبوں میں خرچ کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی مالداری کو غنیمت جانے اپنے فقر سے پہلے، کہیں وہ وقت نہ آ جائے آپ نے مال کی قیمت اور آپ نے مال کی قدر نہیں کی، مال کو غنیمت نہیں جانا اور اس کو صحیح راستے میں اور صحیح نہج پر نہیں لگایا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں مالدار کو غریب کر دے۔ اس لیے مالداروں سے میں گزارش کروں گا کہ اپنی زکوٰۃ کو پورے طور پر ادا کرے۔ قسم خدائے پاک کی، اگر آج کا مالدار اپنی زکوٰۃ کو پورے طور پر ادا کرتا ہے تو دنیا کے اندر ایک آدمی بھی غریب نہیں رہے گا۔ اور پانچویں چیز ہے کہ آدمی جو ہے اپنی زندگی کو غنیمت جانے اپنی موت سے پہلے۔ یہ سب سے اصل اور سب سے اہم چیز ہے۔ آدمی کو زندگی کی قدر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تمہاری زندگی کا حال تو یہ ہے کہ تم نے دنیاوی زندگی کو آگے کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے آگے اپنی زندگی کو چلاتے ہیں۔ اگر میرے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے، میری بیوی بچوں کا خیال رکھنا ہے، میرے رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، میرے نوکروں اور ماتحتوں کا خیال رکھنا ہے، تو ان تمام خیالات میں اور ان تمام احکام میں اللہ کے حکم کو آگے رکھنا ہوگا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اپنی زندگی کی آدمی قدر جانے اپنی موت سے پہلے۔ موت کا وقت آ جائے گا، غرغرے کا عالم ہوگا اور ایک کلمہ کہنے کا آدمی محتاج ہوگا، اس وقت ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا۔ لیکن دنیا میں دنیا بولا ہے تو مرنے کے وقت دنیا ہی بولے گا۔ اس لیے ہم اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھیں، اپنی زبانوں کو اللہ کے کلام سے تر و تازہ رکھیں، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے مال سے تر و تازہ رکھیں اور اپنے دل کو اللہ کی یاد سے تر و تازہ رکھیں۔ تب جا کر یہ کہا جائے گا کہ میں نے اپنی زندگی کی قدر کر لی ہے، اب مجھے اللہ کے یہاں حاضر ہو کر جواب دینا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آپ کے سامنے ذکر کروں، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اس وقت تک آدمی کا حساب نہیں ہوگا، اس وقت تک حساب کے لیے کھڑا نہیں ہوگا جب تک کہ اس سے پوچھ لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہ تو نے اپنی عمر کو کہاں گزارا۔ جب تک اس سے پوچھ لیا جائے کہ تو نے اپنے مال کو کہاں خرچ کیا، کیسے کمایا۔ میں آج مال کما رہا ہوں، حلال طریقے سے آ رہا ہے، حرام طریقے سے آ رہا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ میرے پاس مال کہاں سے آ رہا ہے، میرے پاس مال بیاج کا آ رہا ہے، میرے پاس مال دھوکہ بازی کا آ رہا ہے۔ ایک آدمی بڑا بیپاری ہے لیکن اپنے مال میں کھوٹ رکھتا ہے اور وہ کھوٹ والا مال نیچے رکھتا ہے اور اچھا مال اوپر رکھتا ہے۔ فرمایا کہ یہ مال جو لے گا اور اس کے بدلے میں اس کو جو روپیہ پیسہ ملے گا اس پیسے میں برکت نہیں ہوگی اور کل قیامت کے دن اس کو حساب دینا ہوگا۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ کہ اس مال کے بارے میں حساب ہوگا کہ تو نے اس مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا۔
اور اسی طریقے سے اس کے جسم کے بارے میں کہ تم کو اللہ نے جو جسم دیا تھا اس جسم کو تم نے کہاں کھپایا، زندگی کو کہاں کھپایا، تم نے اس جسم کو کیسے استعمال کیا، اپنے کان کا استعمال کیسے کیا، آنکھ کا استعمال کیسے کیا، اپنے ہاتھوں کا استعمال کیسے کیا۔ میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، اللہ تعالی ہمارے اعضاء کے سوال جواب پر ہماری پکڑ کر لے گا تو شاید کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کریں اور آنے والے فتنوں سے اپنی حفاظت کریں۔ آدمی آنے والے فتنوں سے اسی وقت بچ سکتا ہے جب تک کہ وہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر و تازہ کرے گا، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کرے گا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجے گا۔ ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان دو چیزوں میں آدمی اکثر و بیشتر اور اکثر اوقات دھوکے میں پڑتا ہے، اور یہ دو چیزیں اس کو دھوکے میں ڈال کر رکھتی ہے، ایک تو صحت اور ایک فراغت۔ صحت کے معنی تندرستی کے ہیں، ایک آدمی تندرست ہے اور اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے اور اس دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ میں تو آگے جا کر یہ کر لوں گا، آگے جا کر وہ کر لوں گا اور اتنا روپیہ کماؤں گا، فلاں جگہ سفر کروں گا، لیکن اس کو کیا معلوم ہے کہ میں اس وقت کے آنے سے پہلے میرے پاؤں میں چوٹ لگ جائے، میرے ہاتھ میں چوٹ لگ جائے، میرے دل میں جو ہے چوٹ آ جائے اور میرے دل کی دھڑکنیں شروع ہو جائے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہے کہ ان دو چیزوں کے بارے میں آدمی اکثر و بیشتر دھوکے میں رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے فراغت دوسری چیز ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے باتیں بتلائی ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک زمانہ قریب نہ ہو جائے، یعنی اس کی وضاحت فرمائی کہ سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا، اور ہفتہ دن کے برابر ہو جائے گا، اور دن گھنٹے کے برابر ہو جائے گا، اور گھنٹے کا وقت اتنا مختصر ہو جائے گا کہ جیسے آگ ہوتی ہے اور وہ آگ میں گھاس کو جلایا جائے تو فوراً گھاس جلتی ہے اور آگ بجھ جاتی ہے، بس اتنا وقت مختصر ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، ہمیں اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے اور آگے کی طرف لے جانا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، نیکیوں کی طرف لے جانا ہے۔ میں آخر میں یہی بات کہوں گا کہ جو نیا سال شروع ہو رہا ہے، حقیقت میں تو وہ نیا سال نہیں ہے اسلامی اعتبار سے، لیکن عیسوی اعتبار سے اور انگریزی اعتبار سے وہ نیا سال کہلائے گا، لیکن ہم اپنی اولاد کی حفاظت کریں، اپنی اولاد کو آگاہ کریں کہ آج جو رات ہونے والی ہے 12 بجے کے بعد ہم اپنی اولاد کو گھر میں رکھے، گاڑی نہ دے اور اس کو پیسہ روپیہ نہ دے۔ اگر ہم نے روپیہ پیسہ دیا، ہماری اولاد نے اس کو بیکار باتوں میں لگایا، بیکار خرچ میں لگایا، زناکاری میں لگایا، چوری میں لگایا، تو اس کا گنہگار اس کا باپ ہوگا، اس کے گھر والے ہوں گے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کل قیامت کے دن ہر نگہبان کو، ہر ذمہ دار کو اس کے ماتحت رہنے والے لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی کیا فکر کی، تم نے اپنے نوجوان لڑکوں کی کیا فکر کی۔ اس لیے میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، بس اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور پوری امت مسلمہ کو آنے والے فتنوں سے بچائے اور اپنی زندگی کو آخرت کی طرف لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آیت پر سب سے پہلے مجھے اور آپ کو تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ تم
ایسے کاموں کی طرف دوڑو جو مغفرت دلانے والے ہیں، یعنی اس سے مراد وہی ہے کہ جو تمہیں جنت میں لے جانے والے ہیں۔ یعنی آدمی کو گناہوں سے بچنا ہے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے، نماز وقت پر پڑھنا ہے، زکوٰۃ وقت پر دینا ہے۔ اسی لیے وقت کی قیمت ہے کہ زکوٰۃ کو اللہ نے ایک وقت مقرر کیا، رمضان کے مہینے میں روزے کا وقت مقرر کیا، اور نماز کا وقت 5 وقت اللہ نے مقرر کیا۔ اس سے بھی ہمیں وقت کی اہمیت معلوم ہونی چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو جو باتیں کہی گئی سنی گئی اس پر مجھے اور تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔